اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین صلوات۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان کے عبادی کاروان کے خصوصی اور وی آئی پی مہمان، ان عظیم راتوں کے، ان عظیم دنوں میں پروردگار متعال کے عظیم الشان مہمان آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ امید ہے کہ ان راتوں کو بہترین طرح سے پروردگار متعال کی بارگاہ میں عبودیت کے بہترین انداز سے گزار رہے ہوں گے، اور تمام کوتاہیوں کے باوجود، تمام کمزوریوں کے باوجود کم سے کم ایک صاف و شفاف و خالص نیت کے ساتھ ہم پروردگار متعال کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے دعا مانگتے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، دعائے افتتاح کے جن جملات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم اظہر بہ دینک، پروردگارہ تو اپنے دین کو اس کے ہاتھوں سے ظاہر فرما۔ تو امام زمانہ کو اس کا باعث بنا کہ وہ تیرے دین کو ہم پر ظاہر کریں اور ہمیں سکھائیں۔ وَسُنَّتَ نَبِيِّكَ، اور تیرے نبی کی سنت کو وہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہے۔ یہاں پر دو سوال پیش آتا ہے۔ اگر ہمیں واقعاً ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو امام زمانہ نے ہم نے سکھانی ہے، جو ہم نے نہیں سمجھی ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر ہمارا یہ بیہیویئر اس کتاب کے حوالے سے کیوں ایسا ہے کہ جو کتاب بھی امام زمانہ علیہ السلام کی ثقل کے ساتھ ہی ہے، یعنی ایک ثقل ہی ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ امام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو صلوات پڑھ محمد آل محمد پر، دونوں کو ترازو میں برابر قرار دیا، بلکہ بعض احادیث میں ثقل اکبر قرآن مجید کو کہا جاتا ہے، یعنی بڑا وزن جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی یہ تعبیر ہے، اور دوسری خطبہ غدیر میں حتیٰ یہ ہمیں تعبیر ملتی ہے کہ جو خطبہ غدیر کا جو ایکسٹینشن ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ثقل اکبر قرآن مجید کو کہا ہے۔ آپ کسی سے بھی جا کے پوچھیں، کہیں بھی سرچ کرنے چاہے تو میں حوالہ دوں آپ کو، اور ثقل اصغر اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ کی ہمیں اتنی ضرورت ہے، تو پھر ثقل اکبر قرآن مجید سے ہماری یہ دوری کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہو سکتا ہے ہم ایک ایسے سٹیٹ میں آ چکے ہوں کہ جس میں ہمیں لگتا ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے دین کے لحاظ سے، یہ آئیڈیل ہو چکا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب تمام موجود ہیں، ہم بھی انشاءاللہ ان میں کسی نہ کسی طرح شامل ہو جائیں گے، بس اب تاخیر ہے تو ان کی طرف سے، نعوذ باللہ وہ اپنی ڈیوٹی کو نعوذ باللہ انجام نہیں دے رہے، ٹائم پہ نہیں آ رہے، باقی ہر چیز ریڈی ہے، اور 19-20 کے فرق کو تو کوئی بھی نظر انداز کرتا ہے نہیں۔ عزیزان گرامی، بات دراصل یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے لہجے سے آشنا نہیں ہوں گے، اگر قرآن مجید جب پڑھیں گے تو اس تراوت اور شادابی کو محسوس نہیں کریں گے، تو امام زمانہ علیہ السلام کے لہجے میں تراوت اور شادابی کیسے محسوس کریں گے؟ کیا امام علیہ السلام ان لہجوں میں گفتگو کریں گے کہ جو ہمیں پسند ہیں، ذاکروں اور منقبت خانوں کے لہجے میں گفتگو کریں گے کہ ہم انجوائے کریں اور نعرہ حیدری کہیں، یا قرآن مجید کے لہجے میں گفتگو کریں گے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ دونوں الگ لہجے ہیں، آپ خود دیکھ لیں کہ کیا ذاکروں اور منقبت خانوں اور تمام وہ لوگ جو ہمارے دین کے اس شعبے سے متعلق ہیں، جو پسندیدہ لوگ ہیں، جن کو لوگ سنتے ہیں، جن کے گرد زیادہ جمع ہوتے ہیں، کیا ان کا لہجہ اور قرآن مجید کا لہجہ ایک ہی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی اور اس کو ترجمے کو بیان کیا جاتا تو وہاں پر بھی اسی طرح واہ واہ ہوتا اور سر صدا بلند ہوتی، لیکن نہیں، 100% فرق نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار ریپیٹیشن نظر آتی ہے، لیکن جو مجمع جمع کرتے ہیں وہ بار بار نئی بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں چیزوں کو بہت سادے انداز میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن لوگوں کو پسند ہے چیزوں کو کمپلیکیٹڈ انداز میں سنیں۔ قرآن مجید پریکٹیکل انداز میں چیزوں کو بیان کرتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں زیادہ کر کے تھیوریٹیکل باتیں ملیں، مناقب کی باتیں ملیں، فضائل کی باتیں ملیں، کہ جس کی وجہ سے انہیں اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ لانی پڑے۔ اب اگر امام زمان، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہماری یہ دعا سن لی رات کو، اللہم اظہر بہ دینک، خدایا اپنے دین کو امام زمانہ کے ہاتھوں ظاہر فرما، اور اگر تشریف لے آئے تو کیا ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے لہجے میں وہ لطف اور لذت محسوس ہوگی جو ہمیں دوسروں کے لہجوں میں محسوس ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوگی تو پھر ہمیں ایویلویٹ کرنا پڑے گا کم سے کم اپنے آپ کو۔ یہ تناقض
اور یہ کانٹرڈکشن جو ہمارے عقائد میں ہے نا، یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ اگر کوئی دوسرا کانٹرڈکشن کوئی بولتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، ہم فوراً اسے پکڑ لیتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے عقائد میں جو کانٹرڈکشن ہے اس کو ہم اصلاح کرنے سے بہرحال اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، میں مجھ سمیت۔ تو یہ دعائیں جو ہم مانگ رہے ہیں، حتی لا یستخفی بشیء من الخلق من الحق مخافۃ احد من الخلق، پروردگار یہ معاملہ یہاں تک آگے بڑھے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کے وجود کی برکت سے اب کسی چیز کو نہ چھپایا جائے، حق میں سے کوئی ایسی بات نہ چھپائی جائے جو کہ لوگوں کے ڈر سے چھپائی گئی ہو۔ یعنی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کو لوگوں کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اب بھی اللہ کے سسٹم میں چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار متعال ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایسا کہ سورہ یوسف کے حوالے سے یہ سیکنڈ لاسٹ گفتگو ہے، اور جو ہم نے ٹاپک اٹھایا تھا کہ جس میں سورہ یوسف کی کہانی سے ہم نے ایک اسٹریٹجی نکالنی تھی، امیدوار ہوں میں کہ کم سے کم اس میں 50-60% میں کامیاب ہو سکا ہوں۔ دیکھیں میری عادت یہ نہیں ہے کہ میں آیتوں کو اور آیتوں پہ آیتیں بررسی کرتے جاؤں اور آگے بڑھتے جاؤں صرف اس لیے کہ ہم نے سورہ یوسف کو تمام کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس آیت کو ہم اٹھائیں اس کو ایک کوالٹی اور ایک معیار کے حساب سے بررسی کریں۔ جب ہمیں اس میں سے پریکٹیکل لیسنز مل گئے، بہت ساری تفاسیر میں ایسی گفتگویں ہیں کہ جن کا ہماری زندگی سے سورہ یوسف کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، عربی صرف و نحو و معانی اور بیان کی باتیں، یا حتیٰ تاریخی ایسی گفتگویں کہ جن کا ہمارے زندگی میں صرف ایک شغل کے جتنا رول ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں۔ میں نے کوشش کیا کہ آپ کی خدمت میں وہ اسپیکٹ پیش کروں کہ جو ہمارے زندگی سے ریلیونٹ ہو۔ اب قصد جب اسٹریٹجی نکالنا ہے تو ہم نے عرض کیا کہ یہ دنیا کا جو شیطانی نظام ہے، پہلے خوب ہم نے اپنے آپ کو اس شیطانی نظام سے ڈرایا، جیسے کہ اب اس میں کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس سے باہر نکل جائیں۔ لیکن پھر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار متعال فرماتا ہے کہ اسی شیطانی نظام کے اندر ہی میرا نظام ورک کر رہا ہے، ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی الگ چیز ہے۔ پھر میں نے آپ کو پانی کی مثال دی کہ یہ ٹیپ واٹر جو آ رہا ہے اس کو ہم پی نہیں سکتے، لیکن اسی ٹیپ واٹر کے ساتھ اگر ہم ایک فلٹر لگا دیتے ہیں تو پھر وہ فلٹر سے وہی پانی آ رہا ہوتا ہے، اپرچونٹیز وہی ہوتی ہیں، دنیا وہی ہے، نظام وہی ہے، لیکن جب فلٹر لگتا ہے تو اب جو پانی اس میں سے آ رہا ہے اسے ہم پی سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنے ذہن میں، بچوں کے ذہن میں جو قرآن مجید ادعا فرماتا ہے ایک فلٹر کے طور پہ حق و باطل کو پہچاننے کے لیے مددگار ہے، اگر ہم اس کو اپنے اندر انسٹال کریں، اب یہی دنیا کے نظام میں سے جو ہمیں صرف اور صرف نیگیٹو سٹیملائز آ رہے ہوتے ہیں، اس کے بجائے اب ہمیں پازیٹیوٹی نظر آنے لگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سسٹم کی خوبصورت باتیں نظر آنے لگیں گی۔ اور واقعاً اگر قرآن مجید سے آشنائی میں ذرہ آپ آگے بڑھے، تھوڑا سا آپ کا لیول آگے بڑھا، تو آپ اپنے اور ہم اپنے پرانی زندگی پر ہی ریفلیکٹ کر کے دیکھ سکیں گے کہ پروردگار متعال نے کس طرح سے ہمیں نوازا، لیکن ہمیں اس وقت یقین سمجھ میں نہیں آیا کہ پروردگار متعال کا لطف کیسے ڈائریکٹلی ہمارے شامل حال ہو رہا ہے، اور ہم اس کو اگنور کرتے گئے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پروردگارا تو ہمیں انک تدعونی فاولی عنک، تو ہمیں بلاتا رہتا ہے اور ہم تجھ سے پلٹ پلٹ کے بھاگتے ہیں، وتتحبب الی فاتبغض الی، تو ہم سے محبت کرتا ہے، بہترین قانون اور دلیل کے بنیاد پر اپنی باتوں کو ہم تک پہنچاتا ہے، فاتبغض الی، ہم تجھ سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اللہ سے بغض و کینہ رکھنا یعنی کیا، ہمارے یا تو یہ دعائیں تکلف ہیں اور تعارف ہیں، یا تو میں نے اپنے آپ کو ابھی تک صحیح سے ایویلویٹ نہیں کیا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ یعنی میں نے جو اپنے عقائد کے اندر کانٹرڈکشن کا ایک دریا کھڑا کیا ہوا ہے، ایک سمندر کھڑا کیا ہوا ہے، پہاڑ کھڑا کیا ہوا ہے، اور جو میرا فعل ہے، جو میرا عمل ہے، جو قرآن مجید سے دوری ہے، کیا معنی رکھتا ہے کہ ایک انسان 50 سال 60 سال کی زندگی شعور کے ساتھ، پڑھنے کی طاقت کے ساتھ گزارے، اس میں ہر چیز کو وہ پڑھے، ہر چیز کو وہ دیکھے، لیکن اللہ کی کتاب کو اگر اس سے پوچھا جائے کہ ایک دفعہ تم نے کیا پہلے سے آخر تک لے کے اس کو ترجمے کے ساتھ ہی پڑھا، تو وہ کہے نہیں سوری میں نے نہیں پڑھا۔ یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ تناقض ہے، یہ کانٹرڈکشن ہے۔ تتحبب الی فاتبغض الیک، تو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم تجھ سے بغض کرتے ہیں، بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ بس اگر وہ فلٹر ہم نے لگا لیا، اگر ہم نے اس کو آن کر دیا جو قرآن مجید کا فلٹر ہے، اب ہمیں وہ تتحبب الی نظر آئے گا، ہمیں نظر آئے گا کہ پروردگار متعال کس طرح سے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، جیسے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں دعائے عرفہ میں کہ پروردگار تیری نعمتیں، تیری رحمتیں مجھ پر تب سے آغاز ہوئی جب سے میں
کأن لم یکن شیئا مذکورا تھا، جب سے میں کچھ تھا ہی نہیں تو نے اس وقت میرے آبا اور اجداد کی محافظت فرمائی، تو نے میرے ایک ایک جد پر، ایک ایک جدہ پر کرم کیا، ان کو سنبھالا، ان کو بیماریوں سے بچایا، تو میں آج یہاں پر دنیا میں آیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے کلام سے پھر ہمیں دلچسپی ہوگی، پھر ہمیں سینس میک کرے گی نا چیزیں۔ تو یہ وہ فلٹر ہے کہ جس کو ہمیں انسٹال کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پروردگار متعال کے سسٹم میں جو محبتیں ہیں اس کی ہمارے اپنے رفتار کے اوپر ہم نظر کر سکیں، تو اس میں ہمیں حقائق نظر آئے کہ کس طرح ہمارے بعض رفتار کو شیطان نے ہماری نظر میں خوبصورت کر دیا ہے، جو کہ قرآن مجید کی صریح آیت ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ شروع کرنا ہوگا، یہ عملی بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ اب ہم نے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جب یہ شخص جو کہ عزیز مصر ہے خرید کے اپنے دربار میں لے جاتا ہے اور اس پر خوب بھروسہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آتا ہے، اپنے وائف کو کہتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا، تو اب یوسف علیہ السلام کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے کہ جس میں ان کے اوپر صرف وہ ذمہ داری ہے جو کہ عزیز مصر نے ان سے کہا ہے۔ گروسری لے آنا ہے، چیزوں کا خرید کا بندوبست کرنا ہے، کسی میٹنگ کو اٹینڈ کرنا ہے، کسی کو جواب دینا ہے، کسی کا مشورہ لینا ہے، لیکن دینی لحاظ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کے لحاظ سے، مورل کے لحاظ سے وہ بالکل آزاد ہے۔ اب ان کے اوپر کوئی نگاہ نہیں ہے، بالکل آپ اس میں ہمارے اپنے معاشرے کی عکاسی کو ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، خاص کر کے جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں۔ آپ نے اپنی ڈیوٹیز کو فلفل کرنا ہے، اگر آپ ڈیوٹیز کو فلفل کر سکے، ٹائم پر اگر کام پر آ سکے، آپ نے اپنے ٹاسک پورے کیے، باس آپ سے خوش ہوگا، اس کے بعد آپ سے کوئی نہیں پوچھنے والا کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا، ویکینڈ پہ آپ جاؤ، انجوائے کرو، اگلے دن دوبارہ کام پر آ جاؤ۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انوائرمنٹ ہے، اور کوئی وہاں پر دینی تعلیم، کسی قسم کی روک ٹوک، کچھ بھی وہاں پر نہیں۔ دوسرے غلام بھی جس زندگی کو گزار رہے ہیں وہ ان کے آقاؤں کی زندگی سے ان کی اپنی زندگی کی عکاسی ہوتی، ظاہر ہے ایک سیکولر نظام ہے، ایک شرک اور بت پرستی پر مبتنی نظام ہے، تو دوسرے غلاموں کی بھی کیا زندگی ہوگی۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی پوزیشن کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دربار میں ان کی کیا صورتحال ہے، غلاموں کی زندگی کیا ہوگی، ان کے آقا کی زندگی کیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جوان کی خوبصورتی دیکھ کر پورے اس معاشرے کے ایلیٹ خواتین کا جو ہے وہ ایک ہی فکر و ذکر اور ہم و غم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی تلاش میں لگ جائیں۔ میں بہت خوبصورت الفاظ میں اس بات کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، بات بڑی بھیانک ہے۔ تو اب آپ سوچیں، جو ایک کہاوت ہے عربی کہ کہتے ہیں کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، تو جب بادشاہوں کا، ان کی بیویوں کا یہ حال ہوگا تو پھر لوگوں کا اس معاشرے میں کیا عالم ہوگا۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہو رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یوسف علیہ السلام کی بھی اس معاشرے میں کوئی آئسولیشن کی زندگی نہیں ہے، آنا جانا ہے، ایک طرف سے غلاموں کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، معاشرے کے سب سے نیچے والے کلاس کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، ظاہر ہے کہ انہی کے ساتھ وہ رہتے ہیں، ان کا کام بھی یہی ہے، اور دوسری طرف سے اپنے مالک کی شفقت اور محبت کی وجہ سے وہ ایک ایلیٹ سوسائٹی کے کلاس سے بھی اپنے تعلقات بنا کے رکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جو زندگی قرآن مجید میں پروجیکٹ کی گئی ہے وہ اچھی خاصی آئسولیشن میں، وہ محراب میں اور عبادت میں گزرتی، لیکن یوسف علیہ السلام کو جو پروجیکٹ کیا گیا ہے کنٹینیوس کسی نہ کسی انوائرمنٹ میں وہ کوئی کام انجام دیتے۔ یہاں پر اگر ہم تصور کریں کہ وہ نبی ہیں، اب ہمارا تصور یہ ہوگا کہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ نبی ہیں، اور نبیوں کی اپنی الگ داستان ہوتی ہے، ان کا اپنا الگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے۔ ہم کہاں اور انبیاء کہاں، واللہ اتنی یہ بات سننے کو ملتی ہے۔ جب ہی آپ امام علیہ السلام کی زندگی سے کبھی کسی کو مثال دیں، جب ہی انبیاء علیہ السلام کی، معاشرے کا ہر فرد، البتہ خاص کر کے جب وہ مثال جا کر ان پر بیٹھتی ہو، جب ان کے پاس اب کوئی راستہ نہ ہو تو فوراً کہتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اگر انبیاء علیہ السلام ہیں تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نمونہ عمل پیش کیا ہے؟ بس 90% قرآن میں تو وہی لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام ہیں، تو 90% قرآن کا جو ہے وہ اب ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ یہ تو سارے انبیاء علیہ السلام ہیں۔ دیکھیں یہ ذہنیت، یہ تناقضات انسان کو کہاں پر لے جاتے ہیں۔ کوئی تعجب نہیں ہے اس بات میں کہ ہمارا قرآن مجید سے اتنا تعلق نہ ہو اور اتنی دوری ہو ہمارے قرآن مجید سے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے اور پھر بھی یہ صورتحال رہے تو بری بات ہے۔
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر سمجھ میں نہیں آئی کوئی بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکلیف نہیں کر سکے. اگر سمجھ میں آ گئی تو 90% قرآن مجید کو ایسے ہی چھوڑ دیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور اکرم کے وجود مبارک میں ایک بہترین نمونہ عمل ہے. لمن کان یرجو، اس کے لیے کہ جو چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور روز آخر کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک میں، وجود مبارک میں میرے لیے نمونہ عمل. یہ تو قرآن مجید کے کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کو چاہتا ہے، جو یوم آخر کو چاہتا ہے. تو میں کون ہوں مگر میں اس کے علاوہ کوئی ہوں؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی خاص انسان کے لیے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نمونہ عمل ہے؟ نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اب اگر رسول اکرم ہیں نمونہ عمل تو کیا اہل بیت علیہ السلام نمونہ عمل نہیں ہے؟ لیکن ہماری سمجھ اہل بیت علیہ السلام سے ایک اتنی ان پریکٹیکل سمجھ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے نام سوائے شعروں کے الفاظ اور منقبتوں کے الفاظ اور ذاکروں کے لیے زیب ممبر ہو کر کوئی عجیب و غریب فضائل بیان کرنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا. کیا یہ شان اہل بیت علیہ السلام کی؟ تو یہاں پر ہم اس مرحلے پر آتے ہیں کہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام اور تمام دوسرے انبیاء علیہ السلام کی جو کہانیاں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، کیا اس کا ہمارے زندگی سے کوئی ریلیونس ہے؟ اور اسی سورہ یوسف کی آخری آیت کو اگر آپ یاد کریں تو میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ان کے قصوں میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان عقل و شعور ہیں. ما کان حدیثا یفترا، یہ بنی بنائی باتیں نہیں ہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وہدی ورحمۃ للمؤمنین ہے. یہ ہدایت ہے، رحمت ہے. بس یہاں پر ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. ہم نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے، فرض کریں کہ ہم نے قبول کر لیا اور انشاءاللہ کر لیا اور مزید یہ باتیں پکی ہوگی. جو ورک شاپ ہونا ہے اس کے اندر انہی باتوں پر بہت زیادہ گفتگو ہونی ہے. انہی باتوں کا ہم نے اس پر مزید جو سوالات اٹھتے ہیں اس کا جواب دینا. ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو کلیئر کریں. اور اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تھرو آؤٹ دا ایئر بھی اگر قرآن مجید کے حوالے سے کوئی رہنمائی کی ضرورت، قرآن مجید کے حوالے سے اگر رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو ایک واٹس ایپ گروپ ہوگا جس میں قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے میں خود حاضر ہوں گا. اگر مجھے کوئی سوال نہ آتا ہو تو قوم میں بہترین اساتذہ میں ان سے استفادہ کر کے آپ کی خدمت میں اس کا جواب پیش کر سکوں گا. لیکن بہرحال ہمیں ورک شاپ میں ان چیزوں کو پہلے دن میں کلیئر کرنا ہے اپنے لیے. ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور قرآن مجید بھی ہماری وہ کتاب ہے کہ جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے. لیکن سوال یہ ہے، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو علم تھا اور جو دانائی تھی وہ بھی اتنی ہی تھی جتنی ہماری علم اور دانائی ہے؟ یہ تو قطعاً اب بات جو ہے وہ خراب ہو جائے گی نا. اگر یہاں پر میں یہ بھی کہوں کہ نہیں، جتنا آپ سمجھتے ہیں، جتنا آپ جانتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اتنا ہی جانتے تھے، یہاں پر تو عقل بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گی. پھر بات دوبارہ ادھر ہی آ کے رک گئی کہ پھر کیسا ہم یوسف علیہ السلام کی داستان سے کہ جو اس معاشرے میں انہوں نے زندگی گزاری اپنے لیے کسی قسم کا درس لیں، جبکہ ہمارے اور یوسف علیہ السلام کے بیچ ایک علم کا فرق ہے جو کہ اصل محور و معیار ہی ہوتا ہے کسی انسان کو اچھے اور برے سمجھنے کا. یعنی ایک انسان اگر فیصلہ کرتا ہے کسی اچھائی کا یا کسی برائی کا تو وہ اپنے علم کے دار و مدار پر فیصلہ کرتا ہے. قطعاً یوسف علیہ السلام کا جو علم ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ آسانی سے اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، بہترین فیصلے لے سکتے ہیں، لیکن ہم اس کام کو انجام نہیں دے سکتے. دیکھیں، یہ گفتگو ہوتی ہے جب ہم بحث کرتے ہیں نا قرآن مجید کو، جب ایک گیدرنگ میں، ایک اجتماعی طور پر، تو یہ سوالات اس طریقے سے اٹھتے ہیں. ہم نے ایک طرف سے اپنے آپ کو قائل کر دیا کہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کی کتاب ہے، تو وہاں سے ایک اور سوال آ گیا، قرآن مجید ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا علم کا اور ہمارا علم کا. ٹھیک ہے، اگر یہ سوال سمجھ میں آیا تو صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 22. اس سوال کو ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں کہ آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا.
اور یوسف علیہ السلام جب ایک میچورٹی کے ایج پر پہنچے, بہت چھوٹی سی آیت ہے, اگر میرے الفاظ پر ہی غور کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی آیت, پھر اس کے اوپر جو گفتگو ہوگی اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, جب یوسف علیہ السلام ایک میچورٹی کے ایج پر پہنچے, جب انہیں رشد یا آپ کہیں کہ ایک بلوغت کے, عقل کی بلوغت کے مرحلے پر پہنچے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آتیناہو فرما رہا ہے کہ ہم نے یوسف کو حکم اور علم عطا فرمایا. بس یوسف علیہ السلام کی میچورٹی کے ایج کے بعد انہیں کیا ملا؟ حکم اور علم مل گیا. سوال یہ پیش آتا ہے کہ یہ تو مسئلہ اور بھی گمبھیر ہو گیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ فرما رہا ہے کہ میں نے یوسف کو حکم اور علم سے نوازا. یہ تو وہی عطائی علم ہو گیا نا. ابھی تک تو مسئلہ یہ تھا کہ ایک جنرل طور پر انبیاء علیہ السلام کا علم ہم سے زیادہ ہوتا ہے, تو ہم کیسا اپنے آپ کو کمپیئر کریں ان کی سچویشن سے. اب تو اس کے اوپر سونے پر سہاگا یہ ہو گیا کہ خود پروردگار متعال فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو مزید حکم اور علم سے نوازا. چلیں اب بتائیں اب کس طریقے سے اس کو حل کیا جائے. مزید اور تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں, لیکن سوال کو ہم یاد رکھیں, اس سوال کو ہم یاد رکھیں, سوال سے ڈسٹریکٹ نہ ہو کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی زندگی سے کیسے درس اور سبق لینا ہے, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری عنایت اس کے اوپر ہوئی کہ اسے علم اور شعور اور حکم اور یہ ساری چیزیں عطا ہوئی. کیا یا اللہ تو ہمیں بھی یہ چیزیں بخشے گا؟ سوال ہے. اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر روکتے ہیں, پہلے علم اور حکم کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. جب وہ اپنے میچورٹی کے ایج پر پہنچے ہم نے انہیں حکمت سے نوازا اور علم سے نوازا. عزیزان گرامی, یہ انڈسٹریل ریولوشن کے جو بعد انقلاب صنعتی جسے کہا جاتا ہے, اس کے بعد ایک جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ علم کو سرٹیفائی کیا گیا, اور علم کو اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے مختلف سرٹیفکیٹس, مختلف کورسز, مختلف آپ کو ڈپلوماز اور ماسٹرز اور بیچلرز کے سسٹمز بنائے گئے تاکہ جو اس انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں یا جو اس دنیا میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی اسٹینڈرڈائزیشن ہو اور بہترین کوالٹی کے جو ورکرز ہیں وہ اس سسٹم کے لیے وجود میں آئے ایجوکیشن کے سسٹم سے. اب یہ ایجوکیشن سسٹم کی جو اکثر بنیاد ہے وہ تھیوریٹیکل لرننگ پر ہے. تھیوریٹیکل لرننگ یعنی وہی جو ہم کالج, اسکول اور یونیورسٹیز میں سیکھتے ہیں اور جس کا ایگزام دیتے ہیں, کتابوں سے جس کو پڑھا جاتا ہے. اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن جب معاشرے میں اسی فیلڈ میں داخل ہوتے ہیں, جیسے میں نے میڈیسن کر کے جب میں میڈیسن کی فیلڈ میں داخل ہوا تو مجھے نظر آیا کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ شروع میں تو بالکل ہی قابل نہیں کہ میں اس کو اپنی فیلڈ سے ریلیٹ کر سکوں. پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا کہ 50% اس کا ہے, 50% ایسی چیزیں کہ جو سافٹ سکلز ہیں ہم نے اس فیلڈ کے اندر سے ہی اٹھانی ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جو ایجوکیشنل سسٹم سے یونیورسٹی سے اپنی ڈگری لے کے آتا ہے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے. دوسری جگہ پر میں آپ کو اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ ایک ہاسپٹل ہے یہاں پر, کرسچنس کی ہاسپٹل ہے, وہاں پر میں سب سے پہلے وہاں پر کام کرتا تھا. تو وہاں پر آپریشن تھیٹر میں آرتھوپیڈک سرجری کے جو سرجن صاحب تھے وہ جب تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ 100% آپریشن جو تھا, 100% جو پروسیجر تھا, ہپ ریپلیسمنٹ تھا میرے خیال میں, اس میں سے صرف 10% انہوں نے انجام دیا, 90% آپ گیس کریں کس نے انجام دیا؟ جو ٹیکنیشین وہاں پر تھا. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. نہ ان میں وہ, اب میں نہیں بتاتا ہوں کہاں سے آتے, نہ ان میں اتنی جان تھی کہ وہ ہڈیوں کو جو ہے وہ توڑ مڑوڑ سکیں اور کھینچ کھانچ سکیں, ان میں نہ اتنی جان تھی, نہیں سے تھے بیچارے, لاغر سے تھے, اور نہ ان کے اندر اتنا ایکسپیرینس تھا کہ وہ اس کام کو ایگزیکیوٹ کر سکیں. وہ اسکرب ہو کر اوٹی میں آئے, باقی کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ ٹیکنیشین کو پتہ ہے. اور مجھے ابھی تک یاد ہے اینڈ میں انہوں نے اپنے جیب سے ایک اچھی خاصی گڈی نکال کے اس کے جیب میں ڈال دی, وہ بھی خوش ہو گیا, وہ بھی خوش ہو گئے, دونوں چلے گئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیکنیشین نے میڈیکل اسکول سے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی. یہ صاحب انہوں نے 5 سال MBBS کیا, آئرلینڈ میں گئے, فیلوشپ کیا, اور کیا کچھ نہیں کیا ہوگا, لیکن جو کام انجام دے رہا ہے وہ ٹیکنیشین ہے جس نے نرسنگ اسکول سے بھی پتہ نہیں کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا. ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. تو اب ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک جگہ تھیوریٹیکل نالج ہے اور ایک جگہ پر ایسی نالج ہے جو ایکسپیرینس پر بیسڈ ہے.
تفسیر نمونہ سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ بات کو، کیونکہ بہت طولانی ڈسکشن ہے اس بات پر کہ حکمت کیا ہے، حکم کیا ہے، علم کیا ہے. آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ان الفاظ کی وادی میں داخل ہوں تو کبھی ہم اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے. لیکن تفسیر نمونہ میں فرماتے ہیں کہ ایک نظری علم ہوتا ہے انسان کا اور ایک عملی علم ہوتا ہے. ایک حکمت نظری اور ایک حکمت عملی ہوتی ہے. حکمت نظری یعنی وہ علم جو نظریے کی حد تک صرف ہوتا ہے، اور حکمت عملی یعنی وہ علم جو انسان کو پریکٹس میں کام آتا ہے، جو انسان کو اپنے آپ پر کنٹرول کر کے مختلف سچویشنز میں بہترین رزلٹ کو اور بہترین ڈیسیشن کو میک کرنے میں کام آتا ہے. یہ ہوتا ہے حکمت نظری. اب اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حکم حکمت سے ہے، اور حکمت کا مطلب ڈیسیشن میکنگ پاور، گڈ ڈیسیشن میکنگ، ایسا ڈیسیشن لینے کا پاور جو ڈیسیشن صحیح ثابت ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہوتا ہے اسکول میں، وہ اسٹریٹ اے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، بہترین اس کی پرفارمنس ہوتی ہے اپنی اسکول میں، اور اسی بات پر جب وہ سارے ایگزامز اپنے کلیئر کرتا ہے تو اس کے ابو خوش ہو جاتے ہیں اور اس کو ایک گاڑی دلا دیتے ہیں. اب گاڑی دلانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہائی وے پر جا کے 220 کی سپیڈ مار رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا اس کی حکمت عملی نظری جو ہے وہ درست ہے، وہ بالکل پرفیکٹ ہے، اس نے انفارمیشن خوب گین کی ہے، اس کا علم صحیح لیول پر پہنچا ہوا ہے، اسی لیے اس نے سارے ایز حاصل کیے. لیکن جب حکمت عملی کے میدان میں آتا ہے، جب حکمت کے میدان میں آتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیسیشن میکنگ پاور کتنی ویک ہے اور وہ کتنے پور ڈیسیشنز لے رہا ہے کہ 220 کی سپیڈ پر ایک حماقت ہے گاڑی کو ہائی وے پر چلانا. یہاں پر ہمیں حکمت اور علم کے بیچ ایک فرق نظر آتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ حکمت کو جو علم سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پیش کیا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، پہلے ہم نے اس کو حکمت دی اور پھر علم سے نوازا. تو ہم اس بات کو یہاں سے اخذ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کس چیز کی زیادہ امپورٹنس ہے. کیا ہمیں ایسے بچوں کی امپورٹنس ہے کی ضرورت ہے کہ جو اسٹریٹ ایز لاتے ہوں لیکن جب ڈیسیشن لینے کی باری ہو تو بدترین اپنے لیے ڈیسیشنز بناتے ہوں؟ کیا ہمیں ایسے پروفیسرز کی ضرورت ہے کہ جن کے اکیڈمکس اگر آپ دیکھیں تو اس میں ریزیومے میں اور کوئی مزید گنجائش نہ ہو، لیکن انہیں اتنا نہ پتہ ہو کہ اپنے ہمسائے سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے ماں باپ سے کیسے بات کرنی ہے، آداب معاشرت کیسے ہونا ہے؟ یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا فقدان ہے، اس پر غور کرنا ہوگا. لیکن اب اس سوال پر واپس آتے ہیں کیونکہ وقت بھی کم رہ گیا. اس سوال پر واپس آتے ہیں کہ پروردگارہ تو نے کہا کہ اس قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں، وہ عبرتیں ہیں کہ جس کو ہم اخذ کر کے اپنی زندگی میں کام میں لا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر تو فرما رہے فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب یہ اپنے میچورٹی کے ایج پر پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکمت سے نوازا، علم سے نوازا. کیا تو مجھے حکمت اور علم سے نوازے گا؟ اگر نوازتا ہے تو پھر میں بھی ان کے جیسا بن سکتا ہوں، پھر تو اس بات میں جان ہے کہ یہ میرے نمونے عمل بنے. لیکن اگر قرار ہے کہ ایک قانون حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ڈیفرنٹ عمل کرے اور میرے لیے وہ قانون ڈیفرنٹ عمل کرے، تو پھر میں اس سسٹم میں تو خود بتا کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو یا کسی بھی طرح خاص بندے کو اپنے مشعل راہ بنا سکتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو سنا اور آپ کو اسی آیت کے اگلے الفاظ میں ایک خوبصورت ترین جواب عنایت کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. 22 پہ نہیں جا رہی؟ ٹھیک، کوئی بات نہیں. فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، پس جب وہ میچورٹی کے ایج پر پہنچے، آتَيْنَاهُ، ہم نے ان کو دیا حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح ہم جزا دیتے ہیں، ریوارڈ دیتے ہیں، نوازتے ہیں محسنین کو. یہ کذالک ہے، یعنی فار ایگزامپل آپ سمجھیں کہ ایک کلاس ہے جس میں ایک بچہ اچھی پرفارمنس کرتا ہے ایگزام میں، تو میں اس کو یہاں پر بلا کے اس کو گفٹ دیتا ہوں اور باقی کو کہتا ہوں کہ کذالک نجزی المحسنین، ہم اس طرح گفٹ دیتے ہیں. خود پہلے تو جملے کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ پروردگار متعال ابھی بھی اسی
ذہنیت میں ہمیں رکھنا چاہ رہا ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے نمونہ عمل دیکھیں، ورنہ کذالک کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف ہمیں دکھانے کے لیے، ہمارے دل جلانے کے لیے کہ میں ایسے ریوارڈ کرتا ہوں، لیکن بہرحال تمہاری زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں بہت فرینکلی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ بلکہ ایک ڈائلاگ ہے جو میرے اندر چل رہا ہے، میں آپ کو اپنے ڈائلاگ کے بارے میں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی اور مختلف ڈائلاگ چل رہا ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے جملے کے تیور بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں اسی ذہنیت میں رکھتا ہے کہ ہمیں اس سے اخذ کرنا ہے۔ دوسری بات، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْأَنْبِيَاءَ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اسی طرح ہم انبیاء کو جزا دیتے ہیں۔ کیا کذالک نجزی المرسلین کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ نہیں، فرمایا کذالک نجزی المحسنین۔ کیا محسنین کی کیٹیگری بھی انبیاء اور مرسلین کی کیٹیگری کی طرح اتنی چھوٹی ہے کہ ہماری اس کے اندر گنجائش نہ ہو؟ دیکھیں جس لفظ کو استعمال کیا کہ اگر یہ طریقہ اور یہ راستہ اپنایا جائے گا تو ہم محسنین کو بھی اسی علم و حکمت کے سرچشمے اور خزانے سے نوازیں گے۔ کیا ہمارے لیے محسنین کے درجے میں بھی انٹر ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ ہے؟ کسی نے آج تک کہا ہے کہ محسنین، نبی ہم نہیں بن سکتے، امام ہم نہیں بن سکتے، لیکن محسنین بھی ہم نہیں بن سکتے؟ کسی نے آج تک ایسا کہا ہے؟ بلکہ بہت ساری دعائیں کہ پروردگار ہمیں محسنین کا درجہ عطا فرما۔ بس یہاں پر اگر ہم نے سمجھ لیا کہ محسنین کون ہیں، اگر ایک بیسک ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں محسنین کے لیے آ گئی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو پروردگار متعال نے خاص ایوارڈ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اور ان کو علم اور حکمت کے خزانوں سے نوازا، اگر ہم محسنین کی کیٹیگری میں آئیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی علم و حکمت سے نوازے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں کوئی اس بات میں مذائقہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے مشعل راہ ہیں۔ بالکل ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ جب ان کو علم و حکمت ملی تو ہمیں بھی علم و حکمت ملی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن میں بیان کرنے کا انداز۔ کون ہوتے محسنین؟ عزیزان گرامی، پھر سے میں آپ کی خدمت میں گفتگو کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ گفتگو میں ایک ایسی بات کروں کہ جس کے بعد بہت سارے اوپن ڈورز رہ جائیں، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں ایک سادہ سی ڈیفینیشن دیتا ہوں محسنین کی، اور وہ یہ ہے، محسنین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے استطاعت، اپنی چادر کے حساب سے، اپنی طاقت و فہم و شعور کے حساب سے بہترین ڈیسیشن لیتے ہیں۔ محسنین یعنی اچھے کام انجام دینے والے، کس کے معیار کے مطابق؟ اسی معیار کے مطابق جو ان کو سمجھ میں آیا ہے۔ ہم نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ جو معیار سمجھ میں نہ آیا ہو اس معیار کے مطابق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے توقع ہی نہیں رکھ رہا۔ بس آیت کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، آیت کی شرح کیا ہوتی ہے کہ یوسف کو ہم نے علم و حکمت سے، مسائل اور مشکلات سے گزرنے کے بعد نوازا، اور وہ لوگ جو اپنے استطاعت میں، اپنے فہم و شعور کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اچھے ڈیسیشنز لیتے ہیں، ہم ان کو بھی اسی علم و حکمت سے نوازتے ہیں۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ تصور کریں کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے، یا جو ابھی تازہ مسلمان ہوا ہے کوئی، ہمارے یہاں پر بہت ہمیں ان لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے، قم میں خاص کر کے آتے ہیں ویسٹ سے ایسے لوگ جو ابھی مسلمان ہوئے ہوتے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو نہ قرآن مجید کے کسی لفظ کا پتہ ہے، نہ وہ پڑھ سکتا ہے، حتیٰ اگر ہمارے بیچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ایسی کوئی بھی گفتگو ہوتی ہے، الحمدللہ بھی ہم کہتے ہیں، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کون سی زبان میں گفتگو ہو رہی، کسی قسم کی آشنائی اس کی نہیں ہے دین اسلام کے ساتھ، صرف اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ ملا ہے، اس نے وہ کنونس ہو کے اس راستے پر آیا ہے، اس وقت اس کو صرف اتنا پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، بس وہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا۔ نماز بھی اگر آپ وہ پڑھے گا تو آپ اس کی نماز میں شاید 20-25 غلطیاں نکالیں۔ آداب اس کو نہیں آتے کہ کس طرح سے مسلمانوں کی طرح گفتگو کرنی چاہیے، لیکن وہ اپنی فیملی میں جاتا ہے، فیملی میں کوئی دعوت ہے، رات کو سب پی رہے ہیں، شراب کی محفل ہے، اسے صرف اتنا پتہ ہے کہ مجھے قرآن نہ آتا ہو، مجھے کچھ بھی نہ آتا ہو، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ آج رات میں نے ان کے ساتھ شراب پینے میں ساتھ نہیں دینا۔ دیکھیں یہ محسن ہے، کیوں؟ کیونکہ جو اسے سمجھ میں آیا اس کے حساب سے اس نے وہ ڈیسیشن لیا کہ جو اسے محسن کی کیٹیگری میں ڈالتا ہے۔ اب جب وہ یہ ڈیسیشن لیتا ہے، خداوند متعال اس کے علم و حکمت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے، اسی لیے کم ہو لیکن کوالٹی کا ہو، ہم 1000 عمل انجام دیں،
1000 برائیوں سے رکیں, 1000 اچھائیاں انجام دیں, لیکن ایک کی بھی ہمیں شناخت نہ ہو, ایک کا بھی ہمیں شعور اس لیول پر نہ ہو کہ ہم اپنے ڈیسیشن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام انجام دینا ہے. حتیٰ یہ شخص جب اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہا تھا تو کس نے اس کو اس بات کی ہدایت کی کہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو؟ اس نے اس بات کو ریئلائز کیا, کہیں نہ کہیں اس کو احساس ہوا کہ یہ کر کیا رہے ہیں لوگ, یا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نظام کا کوئی خالق نہ ہو. حتیٰ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی سٹوریز میں بھی آپ کو ایک یہ پیٹرن نظر آئے گا. اس نے کہا ضرور مجھے نہیں پتا کیا ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے, میں اس سے اپنی براعت کا اظہار کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یہ بہت اچھا ڈیسیشن ہے. پروردگار مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے قرآن مجید سے کرنا کیا ہے. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میں پڑھتا ہوں تو مجھے بورنگ لگتا ہے, مثال کے طور پر نعوذ باللہ, مجھے سمجھ میں نہیں آتی, میں اس کے اندر سے کوئی اپنے لیے درس نہیں نکال سکتا ہوں, مجھے نہیں. لیکن ایک بات مجھے پتا ہے, اگر کچھ ہے تو اس میں ہے, یہ اقرار کر رہا ہوں میں, یہ احسان ہے. جب میں نے یہ اقرار کیا, یہ احسان کی وادی میں داخل ہو گیا. فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین. اب انتظار کریں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو چاہے گا اپنے حکمت و علم سے نوازے گا اور آپ کے لیے مزید آگے بڑھنے کے راستے کھل جائیں گے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, زیادہ میں اپنی پرسنل مثالیں نہیں دینا چاہتا, لیکن بہرحال میرے پاس میری زندگی ہے آپ کی خدمت میں مثال کے طور پر پیش کرنے کی. یہ سورہ یوسف, ابھی تک میرے پاس وہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے کہ جب میں قم گیا تھا تو کچھ سورے تھے جو اتنے مشکل تھے مجھے پڑھنے کے لیے کہ جب میں ماہ مبارک رمضان میں پڑھتا تھا, یہاں پر پہنچتا تو پھنس جاتا تھا, تھک جاتا تھا, صحیح سے الفاظ ادا نہیں ہوتے تھے. اور میں نے اس کے صفحے کے نیچے میم 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 کر کے لکھا تھا کہ یہ مشکل صفحات ہیں. پھر میں نے ایک اپنی اسٹریٹجی بنائی, اس پر کام کیا. آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے بغیر کسی ایفرٹ کے سورہ یوسف کو حفظ کروا دیا. یہ معجزے کو ٹرائی کریں. اگر آپ کی زندگی میں اس کا اثر ودن 5 منٹس نظر نہ آئے